سوال یہ ہے کہ جو لوگ اولاد نرینہ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بیٹا پیدا ہو، وہ کیا کریں؟ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کو طاق راتوں میں رکھا ہے۔ یہ جو طاق راتیں ہیں یہ اللہ کے ہاں بہت فضیلت والی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص تہجد کے وقت اٹھتا ہے، اپنی بیوی کو اٹھاتا ہے اور دونوں وضو کرتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، وہ دونوں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ تیسری بات، جو سحر کا وقت ہے وہ اللہ کے ہاں بہت قبولیت والا ہے، کیونکہ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سبحانہ و تعالی خود آسمان دنیا پہ عرش سے آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے اور اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی مجھ سے عزت مانگے میں اس کو عزت دوں، کوئی مجھ سے رزق مانگے میں اس کو رزق دوں۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس وقت جو اولاد مانگے گا کیا اس کو رب اولاد نہیں دے گا؟ اور اولاد نرینہ مانگے گا کہ اللہ اس کو اولاد نرینہ نہیں دے گے؟ تو یہ وہ وقت ہے جب ہمیں اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، لیکن ہماری بدقسمتی اس وقت ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ سوئے ہوتے ہیں۔ اور اس کا طریقہ ایک میں نے وضع کیا کہ سب سے پہلے آپ لوگ رات کو اٹھو، سب سے پہلے وضو کرو، اور وضو کر کے جو خامند ہے وہ امام بنے اور جو بیوی ہے اس کو پیچھے کھڑا کرے، اور جتنا میسر ہے قرآن پڑھے، لمبا قیام، لمبا رکوع، لمبا سجدہ۔ یہ کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ میرے محترم بھائیوں، جو لمبا قیام کرتا ہے، لمبا رکوع کرتا ہے، لمبا سجدہ کرتا ہے، وہ اپنے رب کے اتنا لمبے وقت قریب ہوتا ہے۔ ایک حالت ایسی ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اپنے رب کے ہاں قریب ہوتا ہے، وہ نماز ہے۔ اور نماز میں پھر ایک ایسی کیفیت ہے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب کرتی ہے، وہ ہے لمبا سجدہ۔ تو خامند لمبا قیام کرے، لمبا رکوع کرے، لمبا سجدہ کرے، اور اس کے بعد بیوی اس کی مقتدی ہو، جتنا میسر آئے لمبا قیام کر کے اس میں قرآن پڑھو۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہوں گے تو قرآن کا جو ایک ایک حرف ہے وہ یہاں پہ امیج بنائے گا، یہاں پہ اورا بنائے گا، یہاں پہ آپ کے وہ ڈیپتھ، فریکوینسی، کلر، یہاں سے وہ کیمیکل پروڈیوس کرے گا۔ پہلے راتوں کا اس وقت اٹھنا اور اس کے بعد وضو کرنا اور اس کے بعد آپ کا لمبا قیام اور رکوع اور سجدہ کرنا، اور اس کے بعد پھر خوب اللہ سے دعائیں مانگو، خوب گڑ گڑا کے اللہ سے دعائیں مانگو۔ اور دعائیں مانگنے کے بعد جو طریقہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جاؤ تو دعا پڑھو، اللہم جنبنی الشیطان ما رزقتنا، یہ دعا پڑھو اور پھر ملو۔ طاق رات ہو، یعنی بیوی جو ہے جب اپنے حیض سے فارغ ہو تو اس کے بعد کی جو طاق راتیں ہیں اس میں ملو، وضو کرو، رات کا پہر ہو، وضو کرو، لمبا قیام، رکوع، سجدہ، لمبی قرآن کی تلاوت کرو، پھر خوب جی بھر کے دعائیں مانگو، اور اس کے بعد یہ دعا پڑھو اور اس کے بعد ملو۔ اللہ سے غالب گمان ہے کہ انشاءاللہ جو آپ کی دعا ہے اللہ اس کو پورا کرے گا۔